مولی کے اگر طبی فوائد کی بات کریں، نمبر 1، شراب کا نشہ اتارنے کے لیے 3 توڑے مولی کے پتے لے کر انہیں اچھے طریقے سے دھو لیں اور ہاتھ سے مسل لیں یا گرینڈ کر لیں اور آدھا گلاس پانی میں ڈال کر اسے پی لیں تو شراب کا نشہ فوراً اتر جائے گا۔ نمبر 2، جن دوستوں کے کان سے پیپ بہتی ہے یا انفیکشن ہے تو وہ دوست 3 ماشے نمک مولی اور 1 ماشا شہد لا کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور روئی کی ایک بتی بنا لیں، اسے تار کر کے کان میں ڈالیں۔ اس سے پیپ اور انفیکشن کان کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کان میں کیڑے ہوں تو مولی کا نیم گرم پانی کر کے کان میں ڈالیں، اس سے کان کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 4، مولی کا پانی آنکھ میں ڈالنے سے آنکھ کا پھولا جالا اور دھندلا دکھائی دینا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، مولی کا نمک اور کالی مرچ کو مکس کر کے کھانے سے اور اس کا پیسٹ دانتوں پر بنا کر لگانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کی درد ختم ہو جاتی ہے اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مولی کے پانی سے غرارے کرنے سے حلق کی سوزش اور خناق دور ہو جاتا ہے اور مولی کو کالا نمک اور کالی مرچ لگا کر کھانے سے آواز کھل جاتی ہے اور صاف ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، ایسے دوست جو پرانی کھانسی میں مبتلا ہوں وہ دوست مولی کا نمک آدھے سے 1 ماشے تک کھا لیں اور اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں، کھانسی میں کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا۔ نمبر 8، آستما دمہ والے مریض دمے کے اٹیک کی صورت میں مولی کے نمک کو شہد میں ملا کر چاٹ لیں تو دمے کا اٹیک کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، ایسے دوست جو بواسیر کا شکار ہوں وہ 1 گلاس مولی کے پانی میں حسب ذائقہ کالا نمک اور کالی مرچ ملا کر پی لیں، بواسیر میں افاقہ ہو جائے گا۔ نمبر 10، مولی ایک طاقتور ڈی ٹاکسیفائر ہے کیونکہ اس میں فائبر، زنک اور فاسفورس کی موجودگی ہماری جلد کی حفاظت کرتی ہے اور جلد کو پھوڑے، پھنسیوں اور خارش سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 11، ایسے دوست جو یرقان میں مبتلا ہوں وہ 2 طریقے سے مولی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یرقان والے دوست 10 دن تک صبح مولی کے پتوں کا پانی پی لیں یا صبح نہار مولی کا جوس نکال لیں اور 1 گلاس میں حسب ذائقہ شکر ڈال کر پی لیں، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یرقان ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی میں فائبر، میگنیشیم، پوٹاشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے مولی بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتی ہے اور دل کی صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ بلڈ پریشر والے مریض مولی کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد باریک کاٹ لیں اور شہد کے ساتھ کھائیں اور ہائی بلڈ پریشر والے دوست نمک کا استعمال نہ کریں۔ اور جن دوستوں کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت بنتی ہو یا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھانا کھانے کے درمیان 1 درمیانی مولی کو کاٹ کر اس کے نرم پتوں سمیت کھائیں، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ نمبر 14، ایسے دوست جن کے گردوں میں بار بار پتھری بنتی ہو وہ صبح 1 ماہ تک مولی کے جوس کا 1 گلاس حسب ذائقہ شکر اور لیمن نچوڑ کر پیتے رہیں، انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ کر باہر نکل جائے گی اور دوبارہ نہیں بنے گی۔ نمبر 15، مولی وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ ایسے دوست جو وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ دوست 2 سے 3 ہفتے تک صبح نہار مولی کو کاٹ کر اور ساتھ نرم پتوں کو بھی کاٹ کر شہد اور کالی مرچ ملا کر کھاتے رہیں، انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا۔ نمبر 16، مولی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم سے فری ریڈیکلز کو خارج کر دیتی ہے، گردوں کے فاسد مادوں کو خارج کر کے گردوں کو صاف کرتی ہے اور گردوں کو انفیکشن سے بچاتی ہے۔ نمبر 17، مولی شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، شوگر والے مریض بھی مولی کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ اپنی شوگر لیول کے مطابق اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مولی کا استعمال کریں۔ نمبر 18، جس جگہ پر درد اور سوزش ہو گئی ہو تو اس جگہ پر مولی کا تیل آپ بازار سے لے لیں یا گھر میں نکال لیں اور اس جگہ پر مولی کے تیل کی مالش کریں اور اوپر سے کاٹن رکھ کر گرم پٹی کر دیں، انشاءاللہ درد میں فوراً فاقہ ہو جائے گا۔ مولی کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں، مولی کو شام 4 بجے کے بعد نہیں کھانا چاہیے کیونکہ مولی کھانا تو ہضم کر دیتی ہے لیکن خود دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس لیے شام کے وقت مولی کھانے سے پرہیز کریں اور اگر مولی کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آئے تو اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، اس سے مولی بھی جلد ہضم ہو جائے گی اور منہ سے اسمیل بھی نہیں آئے گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ مزید انفارمیشن ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔